حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ خطبہ 9 ذی الحج 10 ہجری 623 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں جبل عرفات کی وادی نمرہ میں ادا کیا گیا۔ یہ حج کے سالانہ مناسک کا موقع تھا جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں کبھی تمہارے درمیان ہوں گا یا نہیں، لہذا میری بات پوری توجہ سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں آج موجود نہیں ہیں۔ اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو حرمت والا سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی جان اور مال کو بھی حرمت والا اور امانت سمجھو۔ جو چیز تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے اس کے اصل مالک کو واپس کرو، کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ نے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا آئندہ تمام سودی معاملات ختم کر دیے گئے۔ تمہارا اصل سرمایہ تمہیں واپس ملے گا، نہ تم کسی پر زیادتی کرو گے اور نہ تم پر زیادتی کی جائے گی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے، اور میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا تمام سود بھی میں ختم کرتا ہوں۔ جاہلیت میں ہونے والے خون کے بدلے کے تمام حقوق آج کے بعد منسوخ ہیں، اور سب سے پہلا حق جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے قتل کا بدلہ ہے۔ اے لوگو، کافر تقویم سال و مہینوں میں رد و بدل کرتے ہیں تاکہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام کر دیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے اور 1 جمادی و شعبان کے درمیان۔ اپنے دین کے تحفظ کے لیے شیطان سے محتاط رہو، وہ بڑے معاملات میں تمہیں گمراہ کرنے سے مایوس ہو چکا ہے، مگر چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی سے بچو۔ اے لوگو، تمہاری اپنی عورتوں پر کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ یاد رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کی امانت اور اس کی اجازت سے اپنی بیویوں کے طور پر لیا ہے۔ اگر وہ تمہارے حقوق ادا کریں تو ان کا حق یہ ہے کہ انہیں حسن سلوک سے کھلایا اور پہنایا جائے۔ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات اور مددگار ہیں، اور تمہارا حق ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی نہ کریں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑیں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ تمام انسان
آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ سفید کو سیاہ پر، نہ سیاہ کو سفید پر، سوائے پرہیزگاری اور نیک عمل کے۔ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک بھائی چارہ ہیں۔ کسی مسلمان کا مال اس کے بھائی کے لیے حلال نہیں مگر وہ جو خوشی سے دے دیا جائے۔ لہذا اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تم ایک دن اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے۔ خبردار، میرے بعد گمراہی کی راہ پر نہ چل پڑنا۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین قائم ہوگا، لہذا غور سے سنو اور سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں وہ انہیں دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر دوسروں تک ممکن ہے کہ بعد والے میری باتوں کو ان سے بہتر سمجھیں جو آج براہ راست سن رہے ہیں۔ اے اللہ، گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری وحی بھی سنائی جو ابھی نازل ہوئی تھی اور جس سے قرآن مکمل ہوا۔ آج کے دن کافروں نے تمہارے دین کے غالب آنے سے نا امیدی اختیار کر لی ہے، لہذا ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے یہ خطبہ صفوان کے بھائی ربیعہ نے بلند آواز سے جملہ بجملہ دہرایا تاکہ 10,000 سے زائد حاضرین تک پہنچ سکے۔ آخر میں آپ نے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو ہزاروں حجاج کی زبان سے ایک ہی صدا بلند ہوئی، اے اللہ، ہاں، اللہم نعم۔ پھر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔